بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، آپ واقعہ کربلا اور عاشورہ کے روز کے واقعات سماعت فرما رہے ہیں۔ ادھر نماز ظہر کا وقت ہے اور جانثاران حسین میں سے کچھ جانثار شہید ہو چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جب صحابی رسول حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام بہت ہی زیادہ غمزدہ ہوئے، چونکہ آپ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے اور انتہائی بزرگ اور معتبر تھے۔ آپ کی شہادت پر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو اور اپنے انصار کی جان کو اللہ کے حوالے کیا۔ اس موقع پر جانثاران حسین میں سے حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجزیہ اشعار پڑھے اور ان کے سامنے جتنے بھی لوگ تھے ان کے خلاف شدید قتال شروع کر دیا، اور آپ کے ساتھ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ ان دو اصحاب نے اتنا شدید قتال کیا کہ بہت سے کوفیوں کو واصل جہنم کیا، اور ان میں سے ایک شخص دشمنوں میں گھر جاتا اور لوگوں سے اور یزیدیوں سے قتال کرتا۔ جب دشمن کسی طور پر ان پر غالب ہونے کی کوشش کرتے تو دوسری شخصیت فوراً ان کی مدد کو پہنچتی اور دشمن کے نرغے سے ان کو چھڑا لیتی۔ اس طرح امام حسین علیہ السلام کے یہ جانثار حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی خاطر ایسی جنگ کر رہے تھے کہ جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ دو اشخاص ہی ہزاروں کے اس لشکر پر بھاری تھے، اور اس میں بھی پوری حکمت عملی کے مطابق جنگ کر رہے تھے۔ یعنی ان میں سے ایک شخصیت جنگ کرتی تھی، جب وہ دشمنوں میں گھر جاتی اور کچھ لوگوں کو واصل جہنم کر دیتی اور دشمن ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتا تو دوسری شخصیت ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی۔ تو اسی اثناء میں پھر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ یہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں نماز خوف بھی تھی۔ اس میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کچھ لوگ نماز کی ادائیگی میں مشغول ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے آپ کی نگہبانی اور آپ کی حفاظت کی۔ دشمن اس موقع پر بھی جنگ سے باز نہ آیا اور برابر امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی طرف تیر اندازی جاری رہی، کیونکہ یہ لوگ جو بظاہر مسلمانوں کے روپ میں تھے، ان کا اسلام اور پیغمبر اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ جانوروں سے بھی بدتر تھے۔ سامعین محترم، گزشتہ قسط میں حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی کہ کس طرح ان کے سر کے حوالے سے کچھ لوگ باہم جھگڑے تھے۔ تو ان کے سر انور کو لے کر یہ بعد کا ایک واقعہ ہے جو یہاں بتانا ضروری ہے کہ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقام پھر کس طرح سے لیا گیا۔ جس شخص نے ان کے سر انور کو اپنے پاس رکھا تھا اس لالچ میں کہ وہ امیر سے انعام و اکرام لے گا، اس بدبخت کو حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ کربلا کے بعد جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ اس کی طاق میں رہتے، وہ جہاں جاتا اس کے پیچھے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ وہ اپنے خیمے میں تھا اور تقریباً یہی وقت تھا جب کسی زمانے میں کربلا کے میدان میں ظہر کا وقت تھا، تقریباً اسی ہی وقت حضرت قاسم بن حبیب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو، یعنی اپنے والد گرامی کے قاتل کو، اس کے خیمے میں جا کر واصل جہنم کر دیا۔ سامعین محترم، ادھر نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران بھی دشمن کے حملے جاری رہے، وہ انصار حسین پر تیر اندازی کرتے رہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی نماز ظہر ادا کی، اس کے بعد پھر شدید جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت زہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجزیہ اشعار پڑھتے اور بڑی شدت کے ساتھ شمشیر زنی کرتے جاتے تھے، اور کبھی کبھی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے شانہ پر اظہار عقیدت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ کر یہ اشعار پڑھتے: اے ہادی و مہدی، بڑھیے اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اپنے بابا جان علی المرتضیٰ علیہ السلام کی طرف، اپنے بڑے بھائی حضرت حسن بن علی علیہ السلام کی طرف، اپنے چچا جان ذوالجناحین حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی طرف بڑھیے۔ سامعین محترم، ان رجزیہ اشعار سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کے ایمان کا، ان کے یقین کا، ان کے صدق کا اور ان کے حال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ان پر نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی غم تھا، بلکہ وہ شہادت کی خوشی سے سرشار تھے، اور اس بات سے بے حد مسرور اور خوش تھے کہ عن قریب ان کی ملاقات امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی، اور وہ اللہ رب العزت کے سایہ عاطفت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بسر کریں گے۔ اس لیے کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی پریشانی ان پر نہ تھی، بلکہ وہ ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اس حد تک پر امید تھے کہ ان کے دلوں میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، اور باوجود اس قلیل سامانی کے کسی بھی قسم کی لغزش اور ڈگمگاہٹ ان کے قدموں میں نہیں تھی۔ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تیروں کے سوناروں پر اپنا نام تحریر کیا تھا، اور ان تیروں کو زہر میں بجھا رکھا تھا۔ آپ یہ تیر دشمنان اہل بیت کو مارتے جاتے تھے، اور ساتھ وہی جملہ جو ہم نے گزشتہ اقساط میں عرض کیا کہ انا الجملی و انا علی دین علی، یہ رجزیہ اشعار مستانہ وار پڑھتے جاتے تھے۔ پسرے سعد کے بعض جو لوگ تھے وہ آپ کے تیروں کی زد میں آئے، اور 12 لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے زخمی کیا۔ جب شمر ملعون اپنے فوجیوں کے ساتھ یلغار کر رہا تھا تو اس موقع پر آپ کو ان لوگوں نے پے در پے جب تیر کھا کر یہ اپنے لوگ مروا بیٹھے تو ان لوگوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور ان سینکڑوں لوگوں نے آپ کے بازو چاک کر دیے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازوؤں کے بغیر اب ان کے ساتھ جنگ کر رہے تھے کہ ان سب لوگوں نے آپ کو مل کر گرفتار کر لیا۔ یہ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گرفتار ہو کر ان کے کمانڈر کے پاس پہنچے تو شمر نے ابن سعد سے کہا کہ تم نافع بن حلال کو قتل کر دو۔ تو ابن سعد نے کہا کہ چونکہ تم ہی ان کو گرفتار کر کے لائے ہو اس لیے تم ہی یہ کام کرو۔ تو اس موقع پر حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو،
میں نے تمہارے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، ابھی میں نے تمہارے 12 لوگوں کو اپنے تیروں کے ساتھ قتل کیا اور تمہارے بہت سے لوگوں کو زخمی کیا، تو تم لوگ مجھ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اگر میرے بازوؤں میں سے ایک بازو بھی میرے پاس ہوتا تو تم کبھی بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ میں اللہ رب العزت سے ملاقات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا متمنی ہوں۔ اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ تم لوگ مسلمان ہو تو شاید میرے دل میں تھوڑا سا ملال پیدا ہوتا، لیکن اب اس بات پر میں بے حد مسرور ہوں کہ میرا قتل اور میرا خون کوئی مسلمان نہیں بلکہ وہ لوگ بہا رہے ہیں جو کہ جانوروں میں بھی بدترین جانور ہیں۔ آپ نے یہ الفاظ جب ادا کیے تو جانوروں میں سے بدترین جانور یعنی شمر ملعون نے تلوار کے ایک وار سے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوں آپ اپنے خالق حقیقی اور پیغمبر اسلام حضور سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے اور جام شہادت نوش کیا۔ آپ کا قاتل ملعون شمر ذیل جوشن تھا اور آپ اس حالت میں شہید کر دیے گئے جب کہ آپ کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ تو میدان کربلا میں حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شخصیت ہیں جن کے بازو شہادت سے پہلے چاک ہو گئے تھے، اور آپ جانثاران حسین میں سے ایک عظیم ترین جانثار اور بہت ہی زیادہ بہادر تھے، جنہوں نے تمام جنگوں میں اہل بیت کا ساتھ دیا تھا اور حضور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دشمنوں کے ساتھ جنگ کی تھی، اور جن کا نعرہ مستانہ یہ تھا انا علی دین علی سبحان اللہ۔ یہ نعرہ ہر عاشق اور ہر محب اہل بیت کے دل کی آواز ہے۔ گزشتہ دنوں میرے استاذ گرامی نے کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اسلام آل محمد کی محبت کا نام ہے۔ تو حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رہتی دنیا تک اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کیا، انا علی دین علی سبحان اللہ۔ کیا کمال کا ایمان افروز اور ان کا عاشقانہ اور عشق علی میں ڈوبا جملہ تھا، جو ہمیشہ کے لیے محبین اہل بیت کے لیے ایک منارہ نور کی حیثیت رکھے گا، اور یہ ایسا نعرہ مستانہ ہے جو ہمیشہ سے عشاقان اہل بیت کے دل کو گرماتا رہے گا اور ان کے قلب و ذہن کو ہمیشہ جلا بخشتا رہے گا۔ حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نواسہ رسول کے قرب سے نوازے، بلا شبہ وہ انہی کے قرب میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہمیں بھی شہادت کی زندگی نصیب فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی تعداد میں اب کافی کمی آ چکی تھی۔ اس موقع پر اب دشمن شمر ذیل جوشن
اور اس کی قیادت میں ہزاروں فوجی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس دوران جانثاران حسین میں سے بعض جید شہید ہو چکے تھے، جیسا کہ ان کا ذکر جمیل کیا جا چکا۔ جب انصار حسین میں سے بعض نے یہ دیکھا کہ اب قاتلوں کا ہجوم ان کی طرف بڑھ رہا ہے، اب وہ نہ حسین علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں اور نہ ہی خود مدافعانہ جنگ کر سکتے ہیں، جس طرح کہ انہوں نے صبح نماز فجر سے لے کر اب بعد از نماز ظہر تک کی تھی۔ یہ کمال کی جرأت، کمال کی استقامت اور کمال کی بہادری کے جوہر انہوں نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے دکھائے تھے کہ عقل انسانی حیران اور انگشت بدنداں ہے کہ کس طرح سے اس قلیل ترین گروہ نے اتنے بڑے لشکر کو نہ صرف بار بار پسپا کیا بلکہ جنگ کو اتنا طول دے دیا کہ اب جنگ بعد از نماز ظہر کے بعد بھی جاری تھی، اور جانثاران حسین اپنی جان پر کھیل کر امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی نصرت اور مدد کر رہے تھے اور ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس موقع پر جب جانثاران حسین نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کا وقت شہادت قریب ہے اور اب مدافعانہ جنگ میں کسی طور پر بھی وہ نہ خود کو بچا سکتے ہیں، نہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کو بچا سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سب اب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ایک کر کے شہید ہوں گے اور ان کے جیتے جی دشمن کو ان تک نہیں، امام عالی مقام تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس دوران عذرا غفاری کے دونوں فرزند عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا ابا عبداللہ، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہوں۔ دشمن نے اب ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ ہماری یہ آرزو ہے کہ آپ کے سامنے اب ہم شہید ہو جائیں، آپ کے دشمنوں سے لڑتے جائیں اور آپ کا دفاع کرتے جائیں اور آپ کے روبرو شہید ہو جائیں، ان کے نرغہ کو ہر ممکن کوشش سے ہٹاتے جائیں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مرحبا بکما، آؤ میرے شیرو، میرے قریب آ جاؤ۔ چنانچہ دونوں آپ کے قریب آ کر رجزیہ اشعار پڑھتے اور شمر لعین اور ہزاروں فوجیوں کے سامنے شمشیر زنی کرتے جاتے۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ عشق اور کیا جذبہ جانثاری ہے، اور کیا کمال کی حریت اور بہادری ہے، سبحان اللہ۔ ادھر جب جانثاران حسین میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن رضوان اللہ علیہم اجمعین امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے ان کے دشمنوں سے جنگ کر رہے تھے اور داد شجاعت دے رہے تھے، تو دو اور انصار جن کا نام ہے سیف بن حارث اور مالک بن عبد، یہ دونوں ایک ہی ماں کے بیٹے تھے اور ان کے والد مختلف تھے۔ دونوں نوجوان روتے ہوئے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور جب آپ کے سامنے آئے تو آپ نے ان سے رونے کا سبب پوچھا اور کہا، بچوں کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، واللہ ہم دونوں اپنی جان کے خوف سے نہیں روتے،
بلکہ ہم اپنی جانیں قربان کرنے ہی کے لیے تو آپ کے پاس ہیں۔ ہمیں صرف اس بات پر رونا آتا ہے کہ اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور تمہیں دل میں ملال لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان قریب تھوڑی ہی دیر بعد تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایسی خوشی اور مسرت ملے گی جس کو زوال نہیں آئے گا۔ انہوں نے عرض کی، یا امام علی مقام، ہمارا رونا آپ کے لیے ہے، آپ دشمنوں کے نرغے میں ہیں، ہم آپ کو بچا نہیں سکتے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری ہمدردی کرنے کی جزا اور میری وجہ سے غم زدہ ہونے کی جزا، اے فرزندو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین عطا فرمائے گا، اور وہ تمہیں ایسی جزا دے جیسی اس کی شان کے لائق ہے اور جیسی وہ اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگ جو غم حسین میں روتے ہیں اور جو واقعہ کربلا کو یاد کر کے آج بھی تڑپتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بہترین جزا اور اجر نصیب ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور اس کے محبوب اور آل رسول کی محبت اور دعائیں پاتے ہیں۔ سامعین محترم، امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے ان دونوں بچوں کو، ان دونوں نوجوانوں کو تسلی دی جن کی والدہ محترمہ ایک تھیں اور ان کے والد جدا جدا تھے۔ یہ بنی تھے۔ پہلے والد محترم کے انتقال کے بعد ان کی والدہ صاحبہ نے ان کے بھائی سے نکاح کیا تھا، تو اس طرح سے سیف بن حارث اور مالک بن عبد کی آپ نے دلجوئی کی اور ان کو بہترین اجر کی دعا دی۔ یہ سن کر ان دونوں کا حزن و ملال اور غم جاتا رہا، اور انہوں نے بھی دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ سامعین محترم، اب یہ وہ وقت تھا جب جانصاران حسین میں سے کچھ بڑے بڑے بہادر شہید ہو چکے تھے، اور جو بہادر باقی تھے ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت، یعنی آپ کے فرزندان اور آپ کے بھائیوں اور آپ کے بھتیجوں سے پہلے اس دنیا سے جائیں۔ یعنی انہوں نے اپنی جانیں یہ تہیا کر رکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت پر قربان کرنی ہیں، اور ان سے پہلے قربان کرنی ہیں، اور یہ عزم کر رکھا تھا کہ ان کے جیتے جی کسی بھی دشمن کو وہ اہل بیت تک پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت حنظلہ بن اسعد شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر آپ کی ڈھال بن گئے، اور پکار پکار کر اپنی قوم سے یوں کہنے لگے، اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ تم لوگوں پر جنگ احزاب کا سا عذاب نازل ہوگا، یا ایسا عذاب نازل ہوا جیسا کہ قوم نوح، عاد اور ثمود پر نازل ہوا اور ان کے بعد والے منکرین پر نازل ہوا، اور اللہ بندوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اے میری قوم، مجھے تمہارے لیے روز قیامت کا ڈر ہے، جس روز تم پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے برے حالوں میں پھرو گے اور اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور سنو، جسے اللہ گمراہ کرتا ہے
اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید نہ کرو، کہیں اللہ تم پر عذاب نازل نہ کرے جو تم کو تباہ و برباد کر دے۔ اور سنو، جس نے اللہ پر بہتان باندھا وہ زیاں کار ہے۔ سامعین محترم، آپ سماعت فرما سکتے ہیں کہ کس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں، آیات مبارکہ کی روشنی میں اور فصیح و بلیغ جملوں کو ساتھ ملاتے ہوئے جانثار حسین حضرت حنظلہ بن اسدی شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر اپنے قبیلے کے لوگوں سے اور دیگر یزیدیوں سے خطاب کیا اور ان کو اس عظیم ترین گناہ سے بچانے کی آخری کوشش کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کلام سن کر امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی اور فرمایا، اے حنظلہ، اللہ رب العزت آپ پر رحم فرمائے۔ یہ لوگ اس وقت سے سزاوار عذاب ہو چکے ہیں جب سے آپ نے ان کو حق کی طرف پکارا اور انہوں نے آپ کے قول کو رد کر دیا۔ تمہارا اور تمہارے اصحاب کا خون بہانے کو آمادہ ہو گئے، اور اب تو یہ لوگ تمہارے برادر اور تمہارے ساتھیوں کو بھی شہید کر چکے۔ یعنی امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت حنظلہ بن اسدی شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سمجھایا کہ اے حنظلہ، اب ان پر اتمام حجت کا وقت گزر چکا، کیونکہ توبہ کا وقت اس وقت تک تھا جب تک کہ یہ میرے جانثاران کے خون سے ہاتھ نہ رنگتے۔ اب انہوں نے میرے جانثاران اور تمہارے بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگ لیے ہیں، اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب یہ ہرگز اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں پا سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔ تو سامعین محترم، اگر کسی مومن کو قتل کرنے کی سزا جہنم ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا دائمی جہنم ہے، تو جس شخص نے ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو، جن میں صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے، جن لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، اب ان پر توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے حضرت حنظلہ بن اسدی شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا بھی دی اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ اب ان کو سمجھانے کا وقت گزر چکا اور اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس پر حضرت حنظلہ بن اسدی شبامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے اختیار یہ کہا کہ یا امام عالی مقام، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یا امام عالی مقام، آپ مجھ سے افقہ ہیں، یعنی دینی امور کو مجھ سے کہیں زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں اور اس منصب کے احق ہیں، یعنی دین فہمی، قرآن فہمی، یہ آپ ہی کا منصب اور آپ ہی کا خاصہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کی، یا امام،
کیا میرے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنے کی آرزو کروں؟ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ دشمنان اہل بیت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا، جاؤ دارالبقاء کی طرف جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابا عبداللہ السلام علیکم، اللہ آپ اور آپ کے اہل بیت پر صلوات بھیجے اور ہم کو آپ کے ساتھ بہشت میں ملائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یہ سن کر 2 بار آمین کہی۔ اس پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ آپ نے شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے جس کی نظیر نہیں ملتی، یہاں تک کہ آپ کو نرغے میں لے کر بہت سارے سینکڑوں مرداروں نے اور جانوروں سے بھی بدتر یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بے حد و حساب رحمتیں اور سلامتی فرمائے اور آپ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملائے۔ سامعین محترم، اس دوران آپ کی شہادت کے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں نوجوان جن کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے تسلی دی تھی اور ان کی دلجوئی کی تھی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ دونوں نوجوان جو جابری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی بار بار دشمنوں پر حملہ آور ہو رہے تھے اور بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کر رہے تھے، مگر معاملہ یہ تھا کہ ادھر سے اگر ایک بھی جانثار حسین شہید ہوتا تھا تو واضح کمی محسوس ہوتی تھی، اور ادھر جتنے بھی لوگ مارے جاتے تھے تو لشکر میں کسی قسم کی کوئی کمی کا احساس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ دراصل یہی وہ موقع تھا جو اللہ رب العزت نہ صرف امت مسلمہ کو اور تمام اہل دنیا کو اپنی مشیت ایزدی سمجھانا چاہتا تھا، بلکہ ملائکۃ المقربین کو بھی اس سوال کا جواب جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کیا تھا، اللہ رب العزت نے میدان کربلا میں سمجھایا، یا ملائکۃ المقربین نے کہا تھا کہ اے باری تعالیٰ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو خون ریزیاں کرے گا اور فساد کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باری تعالیٰ جب کہ ہم برابر تیری تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس وقت یہ اشارہ دیا تھا کہ تمہاری نظریں یزید پر، ہزاروں کوفیوں اور شامیوں پر اور ہزاروں ان بدبختوں پر ہیں جو زمین پر خون بہائیں گے، جو زمین پر فساد انگیزی کریں گے، مگر میری نظر حسین پر ہے، میری نظر 72 شہدائے کربلا پر ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا یہ بھی سمجھایا کہ خلافت کا پیمانہ اور ہے، تم فرزندان آدم کو جمہوری نگاہ سے دیکھ رہے ہو، تمہاری نظر میں کثرت ہے، جبکہ میری نظر میں وہ قلیل مخلصین ہیں کہ جب وہ میرے عشق سے سرشار ہو کر میدان جنگ میں آتے ہیں تو پھر کوئی بھی نفسانی خواہش اور دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے قدموں کی زنجیر نہیں بنتی، بلکہ وہ بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ
میری راہ میں اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اللہ رب العزت نے آسمان والوں کو بھی اور زمین والوں کو بھی اپنی مشیت سمجھائی کہ کیوں میں نے آدم کو خلق کیا اور کیوں میں نے آدم کو خلافت عرضی سونپی، جبکہ فرشتوں کا یہ اعتراض کہ حضرت آدم کی اولاد میں ایسے لوگ ہوں گے جو زمین پر فساد کریں گے اور خون ریزیاں کریں گے، تو اللہ نے اس کا جواب میدان کربلا میں دیا کہ تمہاری نظر ہزاروں یزیدیوں پر ہے، جبکہ میری نظر حسین اور ان کے جانثاروں پر ہے۔ تم کثرت کی بات کرتے ہو، جبکہ میری نظر تھوڑے مخلصین پر ہے۔ تم جمہوریت کی بات کرتے ہو جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو خلافت کی بات کی ہے۔ بس یہی فرق ہے خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں یا نظام جمہوریت میں، جس میں لوگوں کو گنا جاتا ہے، جس میں تعداد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں تعداد نہیں بلکہ مخلصین کو دیکھا جاتا ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ ان دونوں نوجوانوں نے جنگ کو جاری رکھا اور حضرت سیف اور مالک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے لڑتے جاتے اور مڑ مڑ کر یہ عرض کرتے جاتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ تو ان کے جواب میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ اسی طرح امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں سے قتال کرتے ہوئے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس قدر عظیم یہ نوجوان تھے، کس قدر عظیم یہ کم سن لڑکے تھے جنہوں نے آل رسول پر اپنی جانیں قربان کر دیں، اور یوں 72 شہدائے کربلا میں کے گروہ میں یہ بھی شامل ہو گئے۔ سامعین محترم، ہم مزید کچھ واقعات کا ذکر اگلی قسط میں کریں گے۔ والسلام۔